الرحیم۔ فاقہ قش وطنورا تس ناکام مقتور نیزا و تبر و خنجر و حسام، جس کو ملا نہ پیاس میں پانی کا ایک جام، بے غور و بے کفن جسد پاش پاش ہیں، سر یہاں ہے کربلائے معلیٰ میں لاش ہے۔ یہ حسین علیہ السلام ابن علی کا سر ہے جو فاطمہ بنت رسول کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تمہارے نبی کا نواسا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تم کیا ہی برے لوگ ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو اور مجھ سے 10,000 درہم لے لو؟ چنانچہ انہوں نے سر اقدس کو راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے سر اقدس کو اسی پتھر پر غسل دیا۔ خون حسین علیہ السلام اس پتھر پر جم گیا اور 14 برس گزرنے کے بعد بھی آج یہ اتنا ہی تازہ ہے۔ جب اہل بیت کا قافلہ دمشق پہنچا تو انہوں نے ان کو ایک تاریخ زندان میں قید کر دیا۔ جب اہل بیت کو زندان میں صبح ہوئی، بچوں کو مارے خوف حالت عجب ہوئی، گھٹ گھٹ کے دختر شاہدین جا بنب ہوئی۔ مستر کمال بنت امیر عرب افضل کا سامنا تھا، نئی واردات تھی زہرا کی بیٹیوں پہ، یہ قیامت کی رات تھی۔ یہ شام کا قدیمی بازار حمیدیہ ہے۔ اہل بیت کو دربار یزید میں اسی بازار کی تنگ گلیوں سے گزار کر لایا گیا۔ ہزاروں کا مجموعہ تھا۔ یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو مقررہ وقت سے قبل پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازے پہ کئی گھنٹوں تک روک دیا گیا اور اس مقام کو باب السات کہتے ہیں۔ دربار میں داخلی کے لیے 7 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 2 رخا فوجیں کھڑی تھیں۔ یزید کے سپاہی جلالت اور شہنشاہی کے نشان بنے مسلح کھڑے تھے۔ جب اہل بیت 7ویں دروازے پر پہنچے اور جناب زینب علیہ السلام نے دربار کو دیکھا تو آپ بیٹھ گئیں۔ کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بلائے، خلقت کو دربار میں میری شکل نہ دکھائے، گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے، موجود ہوں خنجر میری گردن پہ پھرائے، اتنے غموں سے آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب۔ اہل بیت دربار میں داخل ہوئے تو پہلے انہیں ایک گوشے میں بٹھایا گیا۔ اس مقام کی پہچان میں لکڑی کے کٹہرے بنا دیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھا تھا۔ اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں جناب زینب علیہ السلام نے خطبہ پیش کیا تھا۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا، علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبریٰ علیہ السلام ہیں۔ دربار والوں نے اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنی گردنیں نیچے کرو۔ جبیل ابن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو، قیدی آ گئے، محمد صلی اللہ کا نواسا قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا۔ یہودیوں کا عالم رسول جالوب، سفیر روم، نصرانیوں کا عالم علامہ اور اراقین دولت موجود تھی۔ اس نے سورہ العمران سے اس آیت کو پڑھا۔ ترجمہ: خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب علیہ السلام نے یزید کو مخاطب ہو کے کہا، ان آیت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محض علم ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور اہل افین خطبہ ارشاد فرمایا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے، میرا گھر تباہ سہی مگر حمد تیرے لیے، میرا خاندان کستائے راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا، دربار والوں نے پہچان لیا جس کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ
بات آشکار ہو گئی، ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ہاں، برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیوں یزید، تو نے اللہ کے قول کو بھلا لیا؟ اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے یا نہیں، یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ کیا یزید یہ تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے؟ نہیں، یہ مہلت ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری حکومت ہے، تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں، اور تو نے ہم کو در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا؟ یہ غلط ہے یزید۔ ایسا ہوا کہ ہم شہر بہ شہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں تھی۔ یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع ہوتی جس کا گوشت اگا ہے شہیدوں کا لہو پی کر؟ اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر؟ کیونکہ تیری نگاہ بغض، نگاہ عداوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہ رہا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے۔ یزید، تو ہم کو ڈراتا ہے؟ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اور اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا۔ تو یہ نوبت لا سکے گا کہ آل محمد کس غرض کے لیے قربانی دے رہے تھے؟ اب تیری راہ میں فطور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے ہیں، اب تیرا مجموعہ متاثر ہونے والا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو، اسی طرح سے خلافت ارضی بھی ملے، اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہیں۔ جناب زینب علیہ السلام کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا سہارا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشن گوئی تھوڑا ہی وقت میں پوری ہو گئی جب شام کے قید خانے میں حسین علیہ السلام کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور اراکین دولت شام یزید کے سامنے صفحہ راہ ہو گئے اور شام میں بغاوت کا آغاز شروع ہو گیا۔ سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی پر، دین کے سب سے بڑے پیشوا کی سیاحت و بیٹی پر، خدیجہ کبریٰ آبدی یادگاہی پر، علی مرتضیٰ کی دختار پر، فاطمہ الزہرا کی زندگی جوہر پر، غریب الوطن پر، اسیر نہن پر، آپ کی خدمت میں سلام ہو، ہزاروں درود و سلام۔